آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک اور ویڈیو کا اجرا ہوا ہے جس کا ظاہراً ٹائٹل تو SIFC کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے اندر جو مواد ہے وہ دھماکہ خیز ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 1971 کے موازنے اور یحییٰ خان کو موجودہ آرمی چیف سے ملانے کا معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ بیچ میں یہ ویڈیو بھی آ گیا ہے۔ اس کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف بڑا واضح ہو گیا ہے اور عمران خان اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ یہ کہاں پر جا کے معاملہ رکے گا اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر، ایکس گورنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایکس ڈیفنس منسٹر اینڈ ہیونگ مینی ادر ایکس منسٹریز۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم توہین عدالت کی بات کریں گے۔ جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب وہ پریس کانفرنس کی تھی جو تقریباً 40 منٹ پر محیط تھی، مجھے بار بار اس کو دیکھنا پڑا، تو کیا سوچ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ اور آج جب عدالت کے سامنے جا کر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی توہین آمیز مواد ہے تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، تو یہ پریس کانفرنس کی کیوں تھی؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر یہ کہ پلاسٹک بیگز ہم دوبارہ سے بین کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، یہ ہر 6 مہینے کے بعد بین ہوتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا بالکل آخر میں۔ تو کھوسہ صاحب، آپ نے لڑائی سے باز نہیں آنا، کیوں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس لڑائی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف سے؟ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے۔ دا پرابلم از انفارچونیٹلی وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل۔ جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ مینڈیٹ جو ہے عمران خان کو ملا ہے 8 فروری کو، جب تک آپ اس حقیقت کو امر کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے یہ کون نہیں مان رہا؟ ابھی تو آپ نہیں مان رہے نا، اسی لیے آپ کون؟ آپ تو بڑا یہ جو آپ کا برابر بیٹھے یہ نہیں مان رہے، اور یہ تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے۔ ان کو جو چلا رہے ہیں وہی جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، جنہوں نے ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر ماشاءاللہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہائرارکی چھوڑ دیں نا، آپ فائنانس منسٹر اپنا یہ نہیں بنا کس طرح نہیں مان؟ I'm just trying to understand کس طرح نہیں مان رہے، مطلب وہ کس کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں ہمیں رہائی کی جو ہے مخلصی کی قیدی نمبر 804 کو باہر آنے کی جو ہے کسی پروسیجر کے تحت آئے گا نا کہ ایسے آپ کو کہنے پہ آ جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں پروسیجر تو باقی ایک ہی کیس عدت والا رہ گیا نا۔ عدت والے میں جو ڈرامہ ہوا آپ کو بھی پتہ ہے، کیسز ختم ہو رہے ہیں نا آپ کے؟ ختم ہو نہیں رہے، ختم فوج بیچ میں کہاں سے آ جاتی؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ کر رہے ہیں کیس، پوچھے آپ کر رہے ہیں، پوچھے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ حقیقت تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو تو انہوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تو کیا پاکستان کا سارا آئینی بندوبست جو ہے، ان کے نے جو غبارے میں ہوا بھری ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، وی شوڈ آل رول اوور اینڈ ڈائی جسٹ بیکاز دے آر سیئنگ کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو 1,78,00,000 ووٹ مل گئے، ہمیں بھی 1,40,00,000 ووٹ ملے، تو اگر آپ جو 1,40,00,000 ووٹ ہے اس کو سمندر میں پھینک دیں بیکاز 1,78,00,000 کسی نے حاصل کر لی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر انہیں 31% ووٹ ملے ہیں تو 69% ووٹ دوسری جماعتوں کو بھی ملے ہیں، ازراہ کرم ان کا بھی احترام کر لیں، بجائے یہ کہ آپ یہی رٹ لاٹ لگاتے ہیں۔ جو آج مثلا ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ جی کیا پاپولیرٹی جو ہے 1,78,00,000 پہ جو ہے وہ کہہ دیں جی پاکستان کا سارا قانون جو ہے اس کو ردی میں ڈال دیں بیکاز ایک شخص پاپولر ہو گیا۔ یہ تو فاشزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جی جسٹ بیکاز someone is popular the whole system should completely bow down کہ جناب پاپولر ہو گیا۔ کورٹ میں کیس ہے، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی سیٹوں کا جو معاملہ ہے، جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کورٹ کی آبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اس وقت سے بھی اصرار کر رہے تھے یہ سیٹیں آپ نہ لیں، اس کو پینڈنگ میں رہنے دیں۔ اگر آپ کے پاس فارمولہ ہے لیکن آپ نے وہ سیٹیں لے لیں، باقی جماعتوں نے بھی لے لی، اب ان کا کلیم جو ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا۔ سو you have done things۔ صرف مخصوص کا مینڈیٹ نہیں چرایا، اس سے پہلے میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں مخصوص کے حوالے سے اس حد تک متفق ہوں کہ ہماری جماعتوں کو وہ سیٹیں نہیں لینی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ان کا حق اسٹیبلش نہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے
کہ وہ لوگ جو آزاد منتخب ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ایسی جماعت جوائن کر لیں جس نے خود بھی انتخاب نہیں لڑا, وہ کہ جی آپ ساری سیٹیں آپ ان کی ٹرف پہ چلے گئے, یہ پھر قانونی بات شروع کر دیں گے تو ہمارے بھی دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا جب جنرل پرویز مشرف نے ان کو باہر بھیج دیا 10 سال کے لیے بھیجا, یا یہ خود گئے یا جو بھی ہوا وہ آپ کیا اتنا تو مان لو بھیجا ان کو, اوکے ٹھیک ہے چلیں بھیجا, اور اسحاق ڈار کو یہ چھوڑ گئے. اسحاق ڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا, وہ جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اٹارنی جنرل تھا, وہ سارا میرے سامنے جو ہے آئی تھی چیزیں. وہ صحیح تھا اسٹیٹمنٹ, بالکل 100% صحیح تھا. اسحاق ڈار انڈر کوشچن دے وہ ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ پوچھا, میں نے اس کو تفتیشی کو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا کہ کیا الٹا لٹکایا تھا, کیا کیا تھا. ہم خود چونکہ ساری زندگی اور پھر ہم بائی دا وے ساتھ تھے. میں نے کہا کہ کیا الٹا کیا تھا, کیا کیا تھا؟ تو کہتا ہے قسم خدا دی کھو سچ صاحب کوئی ہم عدالت میں نہیں کھڑے, میں نے تو صرف یہ کہا تھا ابا تیرا جڑا ہے نا تینوں چھڈ کے ٹبر سارا لے کے تے سرور محل چلا گیا ہے تے تینوں ایتھے چھڈ گیا تے ساڈے کول لے نے ہن تیری مرضی. اس طرح نہیں کہتے, کہا اس نے کہا, لیکن اب کم بیک انٹو دس, آپ اس کے اوپر واپس آئیے. تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ دوسری جماعتوں نے بھی ووٹ لیے ہیں انتخابات کے اندر, آپ کو یہ اعتراضات اپنی جگہ پر قائم ہیں, اور آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کرنا ہوگا؟ کیوں فوج کی طرف ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے بندوقیں؟ بالکل بھی نہیں, ہم بالکل تیار ہیں. ہمارا 180 سے اوپر کا جو مینڈیٹ تھا فارم 47 کا, جو انہوں نے بھی, ان کو ساروں کو پتہ ہے, لاہور سے میں جیتا ہوں. نہیں پتا نا جی, یہ آپ نے خود غبارے میں ہوا بھر دی ہے. بھئی جب تک عدالتیں جو آج کل آپ کے پورا فیور کر رہی ہیں اس نتیجے پر نہیں پہنچتی جس پر آپ پہنچے ہیں, تو کیا ہم اکٹھی میں اپنی جیب سے نکالوں یہ جناب کو صاحب 180 سیٹیں لے لیں, 200 کر دیں جی, 200 لے لیں. اگر بائیو میٹرک کی مشین چل کے ان کے لیے جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتی ہے اور بائیو میٹرک ہم کروانے جاتے ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ کے کمرے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو. اگر ان کو پھر آپ کو عدالت نے ایک دن میں 12 ضمانتیں دی ہیں جناب علی, ایک وقت 17 ضمانتوں پہ تھے. اتنا جھوٹے اتنے فضول کیس جس طرح سے سائفر کا ہوا ہے, جس طرح فارغ ہو رہے ہیں نا وہ بھائی اس لیے کہ زنجیروں سے عدلیہ کو آزادی مل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب 6 ججز نے کہا اور سپریم کورٹ ساری نے لیا تو سارے ہائی کورٹ کے ریلیف مل رہی ہے نا. ریلیف ہمیں انصاف چاہیے اور آزاد عدلیہ چاہیے. اور کنی آزاد, یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے فکس میچ کھیلتے ہیں ہمیشہ, یہ فکس میچ پر ہی بری ہوئے ہیں سارے. نہیں یہ فکس میچ تھا نا. وہ یہ دیکھ لیں, نواز شریف کو عدلیہ جو ہے ناحق غیر قانونی نااہل کرے, اس کو صدارت سے ہٹائے, ان کے اوپر ہر قسم کے کیسز کرے, ہمارے بندے 22 مہینے جیلوں میں رہیں, ان کی ضمانتیں نہ ہو. وہ قانون کی حکمرانی ہے, اور آج قانون کی طلعت یار پاناما لیگ کوئی پاکستان یہ تحریک انصاف نے بنایا تھا یا پاکستانی کوئی وہ تھے؟ 6 آف شور پاناما میں ہی سزا ہوئی ہے. 6 آف شور کمپنیز, اکاما بھی یار وہ تو لائف کی ہے, لیکن یہ جو نیب نے سزا دی تھی اکاما اس لیے یاد آیا کہ جب جج صاحب نے کہا نا کہ سائفر ایک کاغذ ہے تو اکاما بھی ایک کاغذ ہے جناب علی, اور وہ سیکرٹ نہیں تھا, یہ تو اسٹیٹ سیکرٹ تھا. But you're not going to justify what happened to Nawaz Sharif. I am saying that نواز شریف کو جو انہوں نے بری کیا ہے انتہائی پاکستان کے, ان کے خلاف کیس ٹھیک تھا 1000 گنا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, نہیں جس عدلیہ نے نواز شریف کو بری کیا ہے وہ اس وقت غلط تھی, اب ان کو بری کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی. ان کو تو بری ایسے ہو رہا ہے نا جیسے مشین گئی اور اس کے بعد جس طرح سے بریت ان کو بلائی گئی, اسی انداز سے آپ کی بھی بریت ہو رہی ہے. کیا کرتے ہیں نہیں ہمیں لاسٹ 2 months ہمیں بھائی جان الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے جس طرح سے 3 کیسز میں ڈھٹائی سے جب آپ کو فائدہ ہوا, چلیں وہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ ان کنوکشنز کا جتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے آپ کی ساری الیکشن کیمپین کا اتنا فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی عدت کو یہ لے کر چل رہے ہیں, ابھی بھی عدت کو جسٹیفائی عدت والے یہ چل رہے ہیں نا, تو پھر آپ ان سے بات کریں نا. ان سے یہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے یار, جن سے وہ بات کرتے ہیں. وہ بھائی یہ مانیں کہ ہم نے سزائیں کروائی ہیں, کہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ آپ کے دور میں آپ سزائیں کرواتے تھے؟ نہیں ہم نے تو کروائی نہیں ہے بھائی, باجوہ نے کرنے نہیں دی. جب باجوہ نے لندن میں دیکھیں اب کوئی بھی وہاں اس کے پاس پاک دامن ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ اس وقت قانون کی حکمرانی تھی, آج نہیں ہے, پرسوں تھی, کل نہیں ہے, 4 دن پہلے تھی, 4 دن بعد. یہ کیسی بات ہو سکتی؟ تیرا ارشد شریف مرحوم بیچارہ
اس کے پاس بھی اس وقت ہم نے جو ہے سارا پاناما لیک کو اسٹڈی کیا تھا. ایک براڈ شیٹ کمپنی تھی جو پاکستان نے انگیج کی تھی, انہوں نے ان کے ایسٹ سارے ڈرا کیے تھے. ان کا ون ہائٹ پیلس, یار میں تجھے پراپرٹیز گن کے سنا دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, نواز شریف سے ہٹ کے جو ان کے باقی لیڈران رہے, پابند سلاسل رہے, چلے لیڈران کو چھوڑ دیں, جو احد چیمہ رہے 3 سال جیل میں, I mean, do you really think they had a free pass? نہیں, اس وقت قانون کی حکمرانی تھی جی. آج آپ نے کو کیمپین آپ چاہتے ہو کہ میں ان ساروں کے ایک علیحدہ سیشن کر لیں, میں ان ساروں کے جو ہے نا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کے سے لے کر میں آپ کو ساری ٹریل آپ کو بتاتا ہوں, ایک کیس بھی ان کے خلاف جھوٹا نہیں تھا. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کیس ویور جو آپ کو اب سنجیدہ سیاستدان جو سن رہا ہے وہ یہ سن رہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہوا, جس کو اب عدالتیں خود بھی مانتی ہیں کہ غلط ہوا, جن جج صاحبان نے دی سزا ان کو وہ خود مانتے ہیں جی کہ ذرا زیادتی ہوگی, وہ ٹھیک تھا, لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط اور غلیظ ہے. دیکھیں, میں نے ان کی سزاؤں کی بات کی ہے, میں وہ ڈسکوالیفیکیشن پہ اقامہ پہ میں نے کبھی آج تک پبلکلی رانا ثنا کے ساتھ ٹھیک ہوا, میں نے کب کہا, میں نے رانا ثنا کی کنڈیم کیا. حنیف عباسی کے ساتھ ٹھیک ہوا, وہ ایفیڈرین والا وہ میں مفتاح کے ساتھ ٹھیک ہوا, سعد رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا, دیکھیں سلمان رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا, اگر یہ سو دیکھنا آپ کسی جگہ پہ آپ کو ٹکنا ہوگا, آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر آپ کو بلڈنگ بریجز کرنے ہوں گے. نیب کی جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہو تو اب یہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو وہ ان کی طیبہ گل کی اسٹیٹمنٹ یاد نہیں, وہ کہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا تھا, اور وہ کون سا بندہ انوالو تھا, جسٹس اقبال صاحب, جاوید اقبال صاحب انوالو تھے, وہ کس سے جا کے ملتے تھے, آپ کے پرائم منسٹر اس وقت عمران خان سے. Isn't that a fact? What I'm trying to say here is کہ جاوید اقبال, میں نے جب خان سے بات کی کہ میں نے کہا تمہارا جو ہے ایک سلوگن بڑا لوگوں کو اپیل کیا کہ میں چور ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا اور میں یہ جو لوٹی ہوئی پاکستان کی دولت ہے یہ واپس لاؤں گا, تو یو شوڈ ہیو ڈن اٹ. اس نے کہا بالکل, آئی سیریسلی وانٹیڈ ٹو دیٹ دے شوڈ اینڈ اپ ان اے لاجیکل کنکلوژن جوڈیشلی, ان کی ڈٹرمنیشن ہو. لیکن جب باجوے نے ایکسٹینشن لینے کے لیے باجوے نے لندن میں جا کے نواز شریف سے اپنا کیا تو اس نے ٹرمز ہی یہ رکھی. نواز شریف نے دی اس کو, جی نواز شریف ہی نے دی ہے. آپ اس لیے آپ اپنا آپ کو جو ہے بھولتے ہیں. پرائم منسٹر کون تھے سر؟ وہ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تھی بغیر نواز شریف کے, پرائم منسٹر کو چھوڑ دو. ہم نے بھی اپوز کیا تھا, میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا. بھائی صاحب میں اب اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا, ہم نے اپوز کیا تھا. قانون پاس ہونے سے 5 مہینے پہلے اگست 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کے خط دستخط سے ایکسٹینشن ایشو ہو چکی تھی. ہاں, وہ یہ تو بعد میں جب جا کے سپریم کورٹ نے عدالت میں گئی تو عدالت اس کو بعد میں سیٹیسفائی کر دیا. اور انہوں نے کہا, اور آپ کو پتا ہے کہ کھوسا صاحب نے کیوں سیٹیسفائڈ کیا تھا, کیوں کھوسا صاحب کو خود ایکسٹینشن چاہیے تھی, ان کو نہیں مل رہی تھی. نہیں ایکسٹینشن بھائی, قانون 1 سال کی آئین کی ترمیم ہوتی ہے ایکسٹینشن سر, ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہوتا. تو آپ چلے واپس آئیے, تو یہ آپ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں, ٹکراؤ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, آپ حکومت کے اندر آپ کی جماعت موجود ہے, تو نقصان تو آپ کا ہوگا کہ نہیں, نظام دھڑام سے گر جائے گا. نہیں, نظام تو ابھی دیکھیں نا, اگلے ہفتے بجٹ کا سیشن ہے, ہم تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار. ان کے پاس عوام کے مسائل کا حل ایک ہی مسئلہ ہے, بانی چیئرمین, اس کے ارد گرد ساری جو پوری کہانی, ویڈیوز, الزامات, تو یہ سارا ایشو. اگر پاکستان کے عوام کی تکلیف کو حل کرنے کے لیے کوئی علاج ہے کھوسا صاحب کی جماعت کے پاس, بالکل, تو ہم 24 گھنٹے اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں, مہنگائی پر آئیں, آپ فورن پالیسی پر آئیں, آپ دہشت گردی اس پر آئیں, اس کی حل بتائیں. حل سنیے گا, بتائیے, ابھی کر لیں. فارم 47 کی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 300 کیس جو ہے وہ 2 جج نہیں سن سکتے, 6 ججز کا انہوں نے نام اور دیا, سرونگ ججز کا, انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. اس کے بعد جسٹس کس نے بلاک کیا؟ میں نے بلاک کیا. گورنمنٹ نے بلاک کر دیا, ان کو نہیں نامینیٹ کیا, نہیں اپوائنٹ کیا انہوں نے. اچھا, پھر انہوں نے پھر یہ امینڈمنٹ, الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے ججز ٹرائبیونل کے, حکومت نہیں کرتی. سن تو لیں. پھر آرڈیننس آپ نے نکالا,
آرڈیننس کون سا گناہ کیا؟ سن لینا آرڈیننس انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز ہوں جو چیف جسٹس کی ثوابدید پر پروسیجر نہ چینج ہوں. کر دیا تو ویری گڈ تاکہ پلائبل ججز ہوں, تاکہ ہمارے ہی من پسند ہوں, یہی تو بات ہمارے ہی دائرے. مجھے یہ بتا دیں, اب لکھ کے ایک لسٹ بنا لیں, ایک کالم میں پلائبل ججز اور ایک کالم میں ان پلائبل ججز. اینڈ پلائبل فار ہوم؟ ریٹائرڈ ججز ہیں, پلائبل ریٹائرڈ فار آپ کی ہوم؟ ثوابدید پر آپ نے بنانے سر ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ براہ راست آئین کے اندر اختیار ہے کہ وہ الیکشن ٹرائیبیونل کا تقرر کرتے ہیں. یہ تو ان کو مانتے نہیں, آپ نہیں مانتے الیکشن؟ یہ الیکشن کمیشن جو ان کی نہیں کسی اور کی باندھی اور لونڈی ہے یار. کس نے لگایا تھا ان کو؟ اس کو لگایا جس نے بھی ہے باہر کا, جس نے لگایا اس کا نام بانی چیئرمین ہے, انہوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں. وہ تو مودی بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے راجہ سکندر چاہیے, فارم 47 جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ لے کر آ جائے, مجھے کانگریس کھا رہی ہے. ویورز کے لیے یہ ابھی جگت لگا رہے ہیں, یہ حقیقت میں نہیں ہوا, ورنہ لوگوں نے یہ ٹویٹ آئے ہوئے ہیں, بائیڈن نے منگوایا ہے اس کو راجہ. آپ کا کون صاحب, اب آپ اگر ایسے ویڈیوز کے اوپر آپ چلنے جائیں بھائی جان, اٹس بین اے جوک. ناؤ ایوری باڈی نوز, ایون بچہ. کیوں چیف جسٹس جو ہے, کیوں چیف کمشنر اپنا امبیسڈر برطانیہ کو جواب دے رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا نے پتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ حکومت. کس کو پتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ تو صرف آپ کا پروپیگنڈا کا غبارہ ہے جس میں آپ روزانہ ہوا بھرتے ہیں, اور کہیں نہیں لکھا. پاکستان نے جواب دیا ہے. کیا یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے؟ اسٹیبلش فیکٹ بھی ہے. یہ کہاں سے لکھا ہے؟ تینوں یہ جا رہے تھے اسلام آباد کی ٹیریٹری سے, جو 3 ایم این ایز بنا دیے, ان کو دے دیے گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے. آپ کے بیان کے مطابق چلے, میرے بیان کے مطابق ہی انہوں نے جناب الیکشن کمیشن کو تینوں نے درخواست دی ہے کہ ٹریبونل بدلا جائے. یہ ان کا قانونی حق نہیں ہے, یہ ان کا قانونی حق نہیں. آپ کی جماعت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سب سے بڑا ٹاؤٹ کہہ دیں, وہ ٹھیک ہے, اور ہم باقاعدہ قانون پہ کہیں گے جی ہمیں اعتماد نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹاؤٹ کہنا ٹھیک ہے. آپ نے تو دیواریں پھلانگ کے حملے کروائے باقاعدہ. وہ سر مریم نے 1987 سر ابھی کیا, کیا باتیں کر رہے ہیں فضل الرحمان کے ساتھ. مریم نے ابھی ایک جنریشن گزر گئی, جنریشن نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جناب عالی کہ آپ اسلام آباد کے چیف جسٹس کو سب سے بڑا ٹاؤٹ کہیں, آپ کے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگتا, اور وہ سب ٹھیک بھی ہو گیا ہے. اور اگر ہم قانونی طور پر عدالت میں اعتراض کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط. آپ یہ کہہ کے توہین کر رہے ہیں, میں تو یہ لفظ نکالنا بھی نہیں چاہتا. جس نے کہا تھا وہی ذمہ دار ہے. میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا, یہ جیب بھی نہیں دیتا آپ کو, ٹی وی پہ کہنا بھی نہیں چاہیے. نہیں, یہ سوال ہے. ویسے آپ کی جماعت نے اعلامیے کے ذریعے چیف جسٹس جناب ان کے اوپر عدم اعتماد سر, محترم نواز شریف صاحب کے ذرا بیانات سنوا دیں. چلے ٹھیک ہے, وہ کیا کیا کہتے ہیں, ثاقب نثار کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں, آصف کھوسہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. وہ سوال کرنے دینا, آپ کو سوال یہ پسند آئے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کے دن جب نتائج آنے بند ہو گئے تو سما کی براڈ کاسٹ چل رہی تھی, اس کے اوپر میں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو تعطل ہے اس نے جو بھی نتائج ہوں گے ان کی مورل ویلیو کو ٹارپیڈو کر دیا. اس بات سے قطع نظر کہ کھوسہ صاحب کا کیس کیا ہے, آپ کی جماعت بہت ٹرکی گراؤنڈ کے اوپر کھڑی ہے جب انتخابات کے نتائج آتے ہیں, اور آپ کی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ یہ کلیم کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سٹارٹنگ مشرف آنورڈز. تو آپ کے اندر بھی کوئی ریفلیکشن تو تھوڑی سی آنی چاہیے نا کہ بھائی اس کو حل کریں. ٹھیک ہے, فارم 47 روز بیٹھ کے ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی میچ کر دیں, جاری کر دیں کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے, یہ میچ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ ہمیں کوئی یہ کھوسہ صاحب جیسے اتنے سینئر قانون دان ہیں, یہ کوئی سلوشن دیں. 2018 میں جب ہم نے یہی بات کی تھی تو اس وقت ان کی طرف سے سلوشن آیا تھا کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیں, پھر ایک بنایا بھی گیا جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب کو لگایا بھی گیا, اور پھر اس کی کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو ان کا جو سلوشن ہے پارلیمنٹری کمیشن, ہم اس پر تیار ہیں, کہتے نہیں ہم نہیں مانتے. ان کا اپنا دیا ہوا سلوشن تھا 2018 میں, نومبر 2018 میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے اس کو ڈیل کریں گے. ہم بھی اگر یہ تیار ہیں, کل بن جائے گا, کل بن جائے گا پارلیمنٹری کمیشن. پارلیمانی کمیشن میں اس کو بری کر دینا آپ نے, سیاسی طور پر اس معاملے کو طے کریں. ٹاک شو کے اندر بات سنیں, سرونگ ججز کو کرنے دیں, اس لیے کہ سرونگ ججز یہاں کا تھا یا لاہور ہائی کورٹ کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا بلوچستان کے, سرونگ ججز کو اور ان کو پیرافری آف ٹائم دے دیں.
within 1 month کر دیں تاکہ یہ جو ختم ہو. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 گھنٹے کا یہ کام بھی نہیں ہے ایک حلقے کا. اگر آپ 100 حلقے لیتے ہیں تو کتنا دن لگ جائیں گے؟ 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگتا. ویسے آپ کی جماعت کی جو تاریخ ہے نا، ویسے آپ نے تاریخی حوالے دیے ہیں، تو تاریخ جو ہے 2013 کے اندر جو آپ نے 4 حلقے کھلوانے کی کوشش کی تھی، اس کے نتائج کو اچھے نہیں نکلے تھے. چلے یہ نہ ہو کہ اس مرتبہ نتائج ٹھیک ہے. اگر ہم if we say that 2 wrongs are going to do 1 right, میں ویسے that is یہ کہہ not رہا ہوں absolutely کہ right. ان کو کرنا چاہیے. لیکن فارم 47 ساری دنیا کو یہ اتنا دیکھیں، میں چونکہ خود لڑا ہوں اس الیکشن میں، ہم آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فری ہینڈ تھا. تو یہ ہار گئے سر، کیسا فری ہینڈ تھا؟ تو ہمیں تو بھائی جلسہ نہیں کرنے دیا، جلوس نہیں کرنے دیا، صاحب اگر 2 نمبری، میری بات سنیں، ہمیں سمبل ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بندوں کو اندر کر دیا گیا. 2 نمبری آپ کے ساتھ ہوئی ہے اتنی 2 نمبری میرے ساتھ بھی ہوئی ہے. میرے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں ہوئی. ووٹوں میں میرے ساتھ 2 نمبری نہیں ہوئی. فارم 45 47 میں نے پیرا دیا، میں نے پیرا دیا. لاہور کی بات کر رہا ہوں، ہم نے پیرا دیا، 200 وکیل بٹھا دیا. یہ کس طرح ہار گئے؟ یہ تو آپ دیکھیں جی، سر چڑھ کے جادو بولا ہے عمران خان کا، یہ کسی کو غلط فہمی. اور میں اگر کہوں میں 45,000 سے اپنی ووٹ سے جیتا ہوں تو میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں. خان کا ووٹ تھا، عمران خان کا ووٹ تھا، خواجہ صاحب. تو لہٰذا پاکستان کا پورا آئینی بندوبست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک مجھے تو اس کو پروگرام کو کسی منطق کے اوپر، نقطے کے اوپر لے کے آنا. تو میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ سے یہ پوچھ کے کہ آپ نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے نہیں کرنا. آپ نے کہا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے یو آر انوالوڈ ان اے پولیٹیکل ڈائلاگ. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اسٹیبلشمنٹ یار ہم تیار ہیں. یہ آپ مانتے نہیں شورن آف فارم 47، یہ اس سے فیصلہ کر لیں. جو باقی رہ جاتے ہیں کہاں پہ کریں؟ او بھائی جان، میں نے تو کہا کہ سرونگ ججز کو کرنے دو. اس وقت ججز لگائے تھے اس پہ جو آپ کا سولوشن ہے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں ریٹائرڈ ججز ہوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایگری کریں. آپ کا اپنا سولوشن ہے پارلیمنٹری کمیشن کل بن جائے. چھوڑے پارلیمانی کمیٹی، بار بار پارلیمانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا تھا. نومبر 2018 میں آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ فارم 47 کی 2 نمبری بیٹھے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں. یہ کہاں کیسے پروو ہوگا؟ ہماری یہ صرف آپ کا ایک جھوٹ کا غبارہ ہے، پروپیگنڈے کا غبارہ ہے جس میں آپ روزانہ ہوا بھرتے ہیں. جب تک اس کا جوڈیشل ٹیسٹ نہیں ہوتا ہم اس پر نہیں کہہ سکتے. اور جوڈیشل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ پلائبل ججز ہیں، یہ پلائبل ججز نہیں ہیں. تو آپ تو کسی جگہ کھڑے نہیں ہو رہے، صرف ایک پروپیگنڈا آئٹم ہے کہ جناب یہ فارم 45 ہو گیا. آپ کو جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ 31% ووٹ آپ نے لیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ کو 69% ووٹ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. وہ 69% ووٹ آپ سمندر میں نہیں پھینک سکتے، جناب وہ بےمانی. اسٹیٹ آف ڈینائل سے جب تک یہ نہیں نکلیں گے نا، ان کو تو آپ مانتے نہیں، کوئی اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے نا بھائی. جب میں پلائبل کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی سرونگ جج کا نہیں کہا پلائبل. یہ پلائبل اس لیے چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز جو چیف جب تک ان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے نہیں ہوں گے ایک بندہ ٹاؤٹ ہے، جب ان کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ بہت اچھی ریٹائرڈ آرڈیننس کیا ہے یار، آرڈیننس کیا ہے کہ کون سا فیصلے آ رہے ہیں، کون سا خلاف فیصلے آگے دو ٹاؤٹ بن چھوڑیں. اوکے، I have to leave it there. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی معاملے کو اگر آپ نے سیاسی انداز سے حل نہیں کیا اور لڑائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری رہی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آپ نے آج کیا معافی مانگی؟ نہیں مانگی؟ کیا کیا آپ نے؟ نہیں مانگی معافی. اور کیسی، مطلب آپ نے دیکھیے فریز کیسے کیا اس کو کہ اگر توہین ہوئی ہے؟ دیکھیے طلعت بھائی، ایسا ہے نا کہ جو ہسٹری ہے نا کانٹیمپٹ کی، تمام میں نے دیکھا بھی ہے پولیٹیکلی بھی، اور جو ہے وکلا اور تمام لوگ اس میں پھر جو ہے وہ آپ کو جب جج صاحب ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے، تو پھر جو ہے کوئی ایسی پریسیڈنس ہے نہیں کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ معافی نہ مانگیں اور اس طرح کی ایکسکیوز نہ کریں اور اپولوجی نہ کریں. تو دیکھیں، میں نے آؤٹ آف رسپیکٹ آف دا جوڈیشری آئی ٹینڈر مائی انکنڈیشنل اپولوجی، اور میں نے پورا ایک پیج لکھا اور میں نے یہ والی بات کی. اور ساتھ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں چونکہ میں پہلے سے بات کرتا چلا رہا ہوں، اور جس پریس کانفرنس پہ یہ بات بھی ہوئی اس پہ بھی میں نے یہ مینشن کیا ہے
کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے 6 ججز کے حقوق کی بات کرنا، لیکن 2 سالوں سے شریعت عدالت کا جو ایک فیصلہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، اس پہ ایک اپیلنٹ بینچ بنانا ہے، تو اس پہ نظر ثانی پلیز کر لیجیے، وہ بھی میں نے اس پہ لکھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ویور کو بھی پتا ہے، ربا کے بارے میں نہیں تھا۔ طلعت بھائی دیکھیں، میں ربا کا ایک پورشن تھا، لیکن اس میں کروں ٹرسٹ می فار دیٹ۔ اچھا یہ لگتا نہیں ہے اچھا جج صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ایم کیو ایم کا کیا واسطہ قرآن اور دین، شاید اس طرح کی کوئی لگی بات کہ بھائی ایم کیو ایم کا ربا سے جو ہے وہ اس طرح کی بات انہوں نے کامنٹ ہلکے سے پاس ہوئے، میں تو خیر سن رہا تھا۔ لیکن دیکھیے میں بہت گناہ گار سا انسان ہوں، عام سا ایوریج تھا، لیکن ڈرتا میں اللہ سے ہوں۔ میں جب پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا اور جب میں نے جب بھائی ہم کیا کریں، تو میں نے یہ نیت کی تھی پہلی دفعہ کہ بھائی جب بھی میں بات کروں گا تو اس ربا کے اوپر بات کروں، کیونکہ وہ جو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے اندر کوئی میں نے بہت سارے لوگوں سے کنسلٹ کیا، علم والوں سے، کہ بھائی اس کا کوئی اور وے آؤٹ ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ پھر 70 سالوں سے آپ اس بات کو پاکستان کی حکومتیں اور عدالتیں مانتی چلی آ رہی ہیں، ابھی بھی 2 سالوں سے یہ کیس پڑا ہوا ہے۔ ایون کہ سپریم کورٹ میں یہ جب گئے تھے شرعی عدالت میں، ابھی اپیلنٹ بینچ میں حکومت، تو اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے اپنی اپیلیں واپس لینی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے اندر جب میں نے کانٹینٹ انالیسس کیا، فوج کی تباہی اور بربادی، آپ نے سیریا کی بھی اگزامپل دی، آپ نے عراق کی بھی اگزامپل دی، عرب سپرنگ کا آپ نے ذکر کیا، بیرونی سازش، بابر ستار صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا لیکن ظاہر حوالہ واز کلیئر، ان کی دوہری شہریت جو کہ نہیں ہے، بیسیکلی گرین کارڈ ہے، اس کے اوپر آپ نے بات کی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے اوپر ڈاؤٹ آ گیا ہے، آپ سے مراد اس شخص کو جس نے کسی اور آئین کے نیچے اوتھ لیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا کوئی پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے بیرونی طور پر؟ کافی فرنٹل اٹیک تھا۔ نہیں ایسا ہے کہ 14 منٹ سے لے کے اگر آپ 18 منٹ تک دوبارہ سنیں، میں کنٹینٹ کی وجہ سے سنوا نہیں سکتا۔ ایسا ہے نا کہ اس میں طلعت بھائی کہ بابر ستار صاحب کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں نے ان کی دوہری شہریت کے اوپر بات نہیں کی ہے۔ میں نے تو مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ گرین کارڈ ہے، اور میں نے آپ نے فیملی کا ذکر کیا کہ فیملی کے پاس ہے، فیملی کے پاس۔ اچھا یہ بھی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چل رہی ہے ساری بات۔ کیوں کرنے کی ضرورت؟ اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ بہت ہی ایک سپریم ادارہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم جا کر قانونی آئین سازی کریں، میں یہ والی بات مانتا ہوں کہ بھائی مجھے تو ایز اے لیجسلیٹر میں خود سے یہ والی بات کر رہا ہوں، اور صحافیوں نے آپ سے بار بار کہا کہ آپ کو جا کے کرنی چاہیے، کہ ہم اور اس کے بعد پھر جمع بھی ہوا ہے سارا اس والی ساتھ۔ لیکن دیکھیں ایک روزانہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک صاحب جو ہے وہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیپر جمع کراتے ہیں کہ بھائی آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وضع کریں، تو ٹی وی پہ ہی میں جواب سن رہا ہوں سارا کہ اس سے وہاں سے آ رہی ہے بات کہ بھئی سپریم جج کے اپوائنٹمنٹ میں کوئی بھی ڈول نیشنلٹی آئین میں الاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب یہ آئین میں اگر الاؤ ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیگلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آئین میں الاؤ بھی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جج صاحبان جو کہ وزیر اعظم کو الیکٹڈ گھر بھیج سکتے ہیں، وہ جج صاحبان جو کہ وہ کسی بھی وہ منطق ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو آئین کے اندر ہے نا۔ جی ایگزیکٹلی آئین، تو میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اور یہ ایک کوسچنیبل بات ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس گرین کارڈ اور ساری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ والی بات شاید مجھے پارلیمنٹ میں بل جمع کرانا چاہیے ساری چیزیں۔ لیکن میرا جو مین تھرسٹ تھا اس میں بھی کہ 6 ججز کی حقوق بہت بہت اہم ہیں، اور اس کے اوپر ایک سو موٹو ہو گیا۔ میرا تھرسٹ یہ تھا کہ چونکہ میں 2 اسپیچز پہلے کر چکا تھا اسی 1 مہینے کے دوران پارلیمنٹ میں، تو میرا تھرسٹ یہ تھا کہ جو ہے وہ 2 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ نظر ثانی ہو جائے۔ لیکن آپ نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بات نہیں کی، آپ نے عوام کے انصاف کی بھی بات کی، آپ نے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں، جوڈیشری میں ان کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ نے یہ باتیں بھی کی۔ تو جو کنٹیمپٹ کے ویسے تینوں پریلرز میں دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں اب کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کی اپولوجی؟ نہیں کر نہیں کیا، کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اپولوجی، تو ایکسیپٹ کیونکہ وہ جو تینوں جو ہے نا وہ کافی کلیئر ہے کہ اگر آپ جوڈیشری کو تھرو ایکشنز اور تھرو ورڈز ریڈیکیول کرتے ہیں اور ایک موجودہ کیس کو آپ سب جوڈس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکنڈ لیگ ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ ججز کا معاملہ کورٹ کے اندر ہے، you were commenting on it. You were saying I was not objecting on that conduct. Let's be very, very, very clear. And I was very clear in that. All I was just suggesting, طلعت صاحب, کہ جب یہ کیا ہے
تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو تھوڑی سی اس پہ بھی نظر ثانی کر لیں, میری اتنی سی رود آپ دیکھیں اس کے, اگر آپ دوبارہ, میں نے اس میں نہیں کہا کہ آپ نے غلط, تیسری مرتبہ سننے کی ہمت نہیں, میں نے 2 مرتبہ سنا اس کو, ایک مرتبہ لائیو سنا, پھر 2 مرتبہ آج پروگرام کے لیے. مجھے پتا میں نے کیا یاد مجھے پتا میں نے کیا. پھر دوسری بات میں نے بالکل یہ والی بات کی اور بار بار کہیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جوڈیشری ڈسکس ہو رہی ہے ٹی وی پہ, ہمارے یہاں فوج ڈسکس ہو رہی ہے ٹی وی پہ. میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ مجھے اچھا کہیں برا کہیں ان ڈیموکریٹک کہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوج ریاست کا ایک بہت اہم پلر ہے اور یہ ہمارے ملک کو جوڑے رکھنے کا مانے یا نہ مانے ایک بہت بڑا پلر ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے ہاں رنگ نسل زبان مسلک پہ لوگ بٹے ہوئے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس میں نے بات, اور میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس فیکٹر کو چاہے آپ 10 خامیاں نکال سکتے ہیں. جوڈیشری کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری نہیں, لیکن ان کے لوگوں کی طرف سے ہم پر دباؤ آتا ہے, تو اس سے فوج کس طرح کمزور ہوتی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, فوج جوڈیشری سے کمزور نہیں ہو رہی. جب کامنٹس آتے ہیں نا فوج کے اوپر, جب کامنٹس آتے ہیں اور وہ جب ڈسکس ہوتا ہے اور جب گالیاں پڑتی ہیں اور جب آپ جو ہے وہ کرنٹ آرمی چیف کی تصویر جو ہے وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی کیمپین کی بات ہے, ڈیفینیٹلی اسی سے جڑتی لیکن اس کے اوپر آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس نہیں, میں نے بار بار کہا کہ دیکھیں تھلفی آپ نے جتنی دفعہ بھی یہ والی میری پریس کانفرنس بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ میں نے رؤوف حسن صاحب کے قریب ترین کا بھی کوئی جملہ بولا ہے جوڈیشری کو؟ مجھے بتائیے آپ, ایمانداری سے بتائیں. تو میں اسی ملک کا میں بھی باشندہ ہوں نا, میں اس کے قریب ترین کی بھی کوئی میں نے بات نہیں کی. تو میں ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر میں ویسے آپ سے, اور میں نے پروگرام کے اندر بارہا یہ کہا ہے کہ آپ کو کنٹیمپٹ کے معاملات جو ہے نا ایون ہینڈڈ طریقے سے چلانے ہوں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اور لوگ کیا کیا کنٹیمپٹ کریں. ہاؤ ایور یہ آپ کو ایگزیمپشن نہیں دیتا. اگر رؤوف حسن کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ایگزیمپشن نہیں دیتا. دیتا. مجھے اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ بھئی جب آپ جو ہے وہ اس ملک میں یہی روا روی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کیریڈ اوے ہو گیا ہوں کہ بھئی یہ چل رہا ہے سارا تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ جو کیریڈ اوے نہیں, I was not. I thought کہ آج بھی انہوں نے پوچھا جیسے صاحب نے وکیل صاحب سے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ اس میں کانٹیمپٹ جو ہے وہ کا جملہ کوئی آتا ہے؟ تو میرے وکیل نے بھی میرے بیان میں کہا کہ سر میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں آتا, بٹ انہوں نے کہا پھر آپ جو ایکسکیوز آپ کو ریپرزینٹ کون کر رہے تھے؟ آپ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں. واز دیٹ اے گڈ ڈیسیژن؟ اچھا میں بتاؤں, میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کنسیڈرنگ فروغ نسیم صاحب کا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سر وہ کیا معاملہ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بہت بڑے دل کے مالک ہیں, بہت بڑے آنر. لیکن دل تو ہے نا, نہیں ایسے ہے, خیال کبھی آ جاتا ہے. لیکن فروغ نسیم کے ذریعے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنی جو بھی ان کی ہسٹری رہی ہے ساری, اس کو شاید جو اپنے جس منصب پہ آج وہ بیٹھے ہیں, میرا نہیں خیال ہے انہوں نے کیا ہوگا, لیکن آپ کی طرف سے سمارٹ موو تھا کیا یہ؟ بولے میرے پاس چوائس ہی نہیں, میرے پاس کسی کو بھی ہائر کر لیتے. میں ہائر نہیں کر سکتا نا طلعت بھائی, میں جو ہے میں اتنا امیر اور پیسے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو میں تو فروغ بھائی اپنی جماعت کے اندر بڑے وہی ہیں, جماعت کے اندر ہی والے ہیں نا. یہ فروغ بھائی نے ہمیں کمپلیمنٹری کیا سارا یہ, تو جو ہے اس لیے میں دوسری جماعت نے مستعار بھی تو لیا ہوا تھا ان کو. وہ تو اس وقت میں نہیں تھا وہاں پہ, میں نے اس کی اب آپ کیا توقع ٹورڈز دی اینڈ آپ کیا توقع واٹ ول ہیپن؟ میں تو آئی ایم ایٹ دی مرسی آف, ہم نے تو اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے. میں اسٹل یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے کی ہے اپالوجی, تو وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ کی ہے. اگر آپ مجھ سے جو ہے وہ آرگومنٹ یا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو شاید نہیں کیا, اس زمرے میں نہیں آتی بات جہاں پہ میں نے واقعی کوئی تذلیل والی بات یا کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے ان کے رسپیکٹ کو خراب کرنے والی بات نہیں کی. یہ بات تو میں بھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ بھائی میں فوج کی بالکل میں بات کرتا ہوں کہ فوج کا ایز این ادارہ جو ہے ہمارے ملک میں, جس شہر میں رہتا ہوں اسپیشلی طلعت بھائی, وہاں پر تو ہر گلی کوچے میں مسئلے مسائل ہیں. وہاں پر رنگ نسل زبان مسلک پر پورا شہر بٹا ہوا ہے, صوبہ بٹا ہوا ہے. تو اگر آپ میں نے عراق کی مثال دی ہے, میں نے لیبیا کی مثال دی ہے, آپ دیکھیں کہ جتھے بن گئے وہاں پر, ہمارے یہاں بھی جتھے بن جائیں گے. واپس اگر میں ٹورڈز دی اینڈ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں, اگر آپ کو دوبارہ یہ پریس کانفرنس کرنی پڑے تو آپ ایسی کریں؟ میں شاید تھوڑی سی احتیاط کر لوں, لیکن یہ والی بات تو دیکھیں کن باتوں پہ کریں گے؟ دیکھیں میں شاید جو ہے وہ جو جوڈیشری والا جو جوڈیشری میں اگر یہ ہے, اور میں دیکھوں گا کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں شاید میں نے نہیں کیا, لیکن میں اس کو اور کیئرفل ہو کر یہ دیکھ لوں گا اگر یہ مسئلہ جو ہے وہاں پر چل رہا ہے اور اس میں سب جوڈیس آتی ہے بات, تو وہ نہیں کروں گا. لیکن میرا کانٹینٹ چینج نہیں ہوگا, میرا آج بھی کانٹینٹ وہ میں نے اپنی اپالوجی میں بھی لاسٹ لائن یہ لکھی ہے کہ سر ذرا جو ہے وہ 2 سالوں سے, اور انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے بتائی بھی بات کہ وہ بندہ انہوں نے لگا دیا اور آنے والا ہے. Let's see whether Riva saves you or not. Thank you very much for being with us. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری. ہماری ماحولیات کی تباہی کے اندر پلاسٹک کا بڑا ہاتھ ہے, اور پلاسٹک کی جو سب سے بدنما
شواہد آپ کو ملتے ہیں وہ لفافوں کی صورت میں ملتے ہیں. ہمارے پاس عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں, وزیر اطلاعات پنجاب. پنجاب حکومت نے پلاسٹک بیگز کے خلاف مہم شروع کی ہے, ذرا میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. عظمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ مہم کیا ہے, یہ وقتی طور پر آپ کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم پالیسی؟ تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب, اور میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سیاسی گفتگو ہوتی رہتی ہے, بہت سارے لڑائی جھگڑے مار کٹائیاں ہم کرتے رہتے ہیں, پوائنٹ سکورنگز, لیکن جو اہم ایشو ہے اس وقت جس سے پاکستان ایک آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کا بھی شکار ہے, اور پاکستان کی جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ اس میں اتنی ساری چینجز لانے کی ضرورت ہے جس کے کانسیکوینسز ہم کبھی اسموگ کی شکل میں, کبھی جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کی شکل میں یا مختلف طرح سے دیکھتے ہیں, اور پلاسٹک موت ہے. اس پلاسٹک کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, جو اس کے انوائرمنٹ کو کانسیکوینسز ہیں, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحبہ کا یہ آتے ہی یہ پہلا جو ہے وہ انیشیٹوز میں سے یہ شامل تھا جس پہ ان کا حکم تھا کہ ہمیں پلاسٹک کو بین کرنا ہے, اور یہ پرماننٹ جو ہے وہ بین ہے, یہ عارضی طور پر نہیں ہے. اس کے اوپر باقاعدہ 3 مہینے باقاعدہ ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں, اس کے اوپر پوری پلاننگ کی گئی ہے, پورا سینسٹائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اب آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں یہ بھی یقیناً اس ایک کیمپین میں آپ نے کار خیر ڈالا ہے کہ ہم عام آدمی کو, لوگوں کو بتا سکیں کہ بڑا سمپل لگتا ہے ان کو کہ وہ کسی ریسٹورینٹ سے, کسی ہوٹل سے, کسی جگہ سے, شاپنگ مال سے وہ پلاسٹک کے اندر جو ہے پلاسٹک کے شاپرز کے اندر وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اس کو ڈسپوز کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور جب وہ ڈسپوز نہیں ہوتا تو اس کے کتنے سارے کانسیکوینس ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو اور ہماری صحت کو. اس لیے 5 جون سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر تمام جو پلاسٹک بیگز کی تیاری ہے اس کی پروڈکشن اور ترسیل اور خرید و فروخت سب کے اوپر مکمل طور پر پابندی کر دی ہے, اور اس کے اوپر ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس کو میک شور کر رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو فیکٹریاں پلاسٹک بناتی ہیں, یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز خاص طور پہ بناتی ہیں, ان کو بار بار نوٹسز دیے گئے ہیں, ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بین ہے, اس کو وہ نہیں بنا سکتے. اب 5 جون کے بعد یقیناً ان کو جو ہے ان کے اوپر اب کریک ڈاؤن بھی ہوگا, اور جو ہوٹل, ریسٹورینٹس اور یہ باقی جگہ ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پہ سخت پابندی کر دی گئی ہے. اور ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پلاسٹک کے اندر جب بھی کوئی گرم چیز آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر سے اتنی ساری چیزیں, اتنے سارے مواد اور ذرات ہیں جو کینسر کا سبب بن رہے ہیں. ہمارے ملک میں کینسر اگر بڑھ رہا ہے, ہمارے ملک میں ڈائبٹیز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے کینسر بڑھ رہا ہے, بہت ساری انوائرمنٹ ایشوز کی وجہ سے. جو خلاف ورزی کریں گے ہوٹل مالکان ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور اس کے بعد 75 مائکرون سے کم حجم کے جو پالیتھین بیگز ہیں اس کے استعمال پہ اور اس کے سنگل یوز پہ جو ہے وہ, اور اس کے برتنوں پر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ آج سے پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے بعد ہم مختلف کیمپینز کے ذریعے بھی عام لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے, آپ کے ذریعے بھی درخواست کریں گے, میڈیا سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ کیمپین جو ہے یہ بالکل آخر میں جو بوٹلز ہیں, جو بوتلیں ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ بوتلیں بھی بین ہوں گی پلاسٹک کی؟ ان کو بھی بین کیا جائے گا. اور یہ جو ہمارے ان کو بتا دیا گیا ہے, تمام یہ جگہوں پر نوٹسز بھی بھیج دیے گئے ہیں کہ جو ہے وہ گلاس بوٹلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, پلاسٹک بوٹل جو ہے وہ کسی طرح پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ, دیکھیے یہ میں نہیں کہوں گی کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گی کہ کل سے جو ہے وہ کہیں پلاسٹک بوٹل نظر نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو ہے مرحلہ وار ہمیں آگے بڑھنا ہے. پابندی لگا دی گئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں بروئے کار لائے گئے ہیں, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تعاون ہوگا میڈیا کا پلس عام لوگوں کا, بیکاز ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. یہ پلاسٹک موت دے رہا ہے لوگوں کو, یہ پلاسٹک جو ہے یہ ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ عذاب کریٹ کیا ہوا ہے اس نے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت ساری دما, سانس کی بیماریاں, کینسر, یہ بہت ساری چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچیں. اچھا انیشیٹو ہے, ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں پر اگر کوئی خامی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ بھی سن لیجئے, شاپر چھاٹ دو. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.